الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، تکفیری تنظیموں کے تعلق سے میری گفتگو جاری ہے اور یہ آخری لیکچر ہے۔ ان تکفیری تنظیموں نے جس طرح سے قرآن اور حدیث سے استدلال کیا ہے اپنے غلط مقصد کی خاطر اور اپنے تکفیری نظریے کو ثابت کرنے کے لیے بے بنیاد استدلال کیا، جس کا رد کیا گیا۔ انہوں نے جو ایک آخری دلیل دی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب سے مشرکوں کو، کافروں کو نکالنے کے لیے کہا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو عرب حکمران ہیں وہ جزیرۃ العرب کے اندر کافر فوجوں کو، مشرک فوجوں کو آنے کی اجازت دے رہے ہیں، ان کو یہاں لا رہے ہیں۔ اس لیے ہم ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے تفصیل بتائی گئی، اور یہ حدیث جو ہے یہ لوگ پیش کرتے ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر ہی کے وقت کہے تھے، فتح خیبر کے وقت سن 7 ہجری میں، اور اس کے بعد آپ 4 سال تک آپ بحیات رہے۔ آپ نے انہیں ان 4-5 سالوں میں کیا نکال دیا؟ جبکہ آپ نے کہا تھا کہ انہیں نکال دیا جائے، آپ نے خود عمل کیوں نہیں کیا اپنے قول پر؟ آپ کیا کہیں گے اسے؟ آپ نے یہ بات جو کہی تھی اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، یہ آپ نے 6 یا 7 ہجری میں کہی تھی، فتح خیبر کے وقت، اور اس کے بعد آپ 4-5 سال تک باحیات تھے، آپ نے انہیں نہیں نکالا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اپنے پورے زمانے خلافت میں آپ نے انہیں نہیں نکالا جزیرۃ العرب سے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ایک مضبوط فوج تھی، آپ نکال سکتے تھے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک لمبے وقت تک انہیں نہیں نکالا۔ آپ کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے پاس ایک مضبوط فوج تھی، ایک طاقتور فوج تھی، اور ان تمام زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4-5 سال تک، عہد صدیقی میں اور عہد فاروقی میں کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا، نہ درخواست کیا، نہ مظاہرہ کیا کہ آپ نے فرمایا تھا نکالنے کے لیے، نکال کیوں نہیں رہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے نہیں نکالا؟ اور اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے آخری دور میں نکالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصلحت کے تحت انہیں رکھا جا سکتا ہے جزیرۃ العرب کے اندر، اور اگر مصلحت نہیں ہے تو نکال دیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے،
نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں رہ کر کے مضبوط نہ ہو، وہ اپنی یہاں پر طاقت نہ پیدا کرے، اگر رہیں بھی تو مسلمانوں کی ماتحتی میں رہے، اور مسلمان اگر مناسب سمجھیں، مصلحت سمجھیں تو وہ رکھیں، اور اگر مصلحت نہ ہو تو نکال دیں۔ اللہ کے رسول نے نہیں نکالا، حضرت ابوبکر نے نہیں نکالا، حضرت عمر نے نہیں نکالا، ایک زمانے تک مصلحت ختم ہو گئی، نکال دیا۔ تو اس کو بنیاد بنا کر کے حکمران کی طعن تشنیع کرنا، ان پر بیجا الزامات لگانا، انہیں کفر کا ساتھ دینے والا بتانا، یہ سب تکفیریوں کا طریقہ ہے، خوارج کا طریقہ ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، خلافت فاروقی ہو، خلافت صدیقی ہو، سیرت رسول ہو، آپ مطالعہ کیجئے، دیکھیے کہ نجران والوں کے عیسائیوں کے ساتھ کیا 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 سلوک ہوا، طائف کے یہودیوں کے ساتھ، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ اور اسی طرح سے حدیث رسول ہے، اس حدیث پر تو مذکورہ حدیث پر تفصیل سے بات ہوئی کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم کسی کی تکفیر نہیں کریں گے، کسی کو ہم کافر کا دوست نہیں بتا سکتے ہیں، اور حدیث کی مخالفت کرنے والا نہیں بتا سکتے ہیں کہ حدیث کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث ہے وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، اور اگر کافروں کا وفد آتا ہے تو انہیں ان کی ویسے ہی عزت کرو، ان کی تکریم کرو جس طرح سے میں کرتا رہا ہوں۔ یہاں تو صاحب وفد کے لانے کا جزیرۃ العرب میں اجازت ہے باقاعدہ۔ اس کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مشرکوں کو جزیرے عرب سے نکالنے کی بات کہی ہے، وہی انہی کی ضیافت کرنے، ان کے وفد کو ٹھہرانے اور ان کی عزت و اکرام کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف مشرکوں کو نکالنے کا حکم دے رہے ہیں تو دوسری طرف ان کو ٹھہرانے، ان کی ضیافت کرنے، ان کی عزت و اکرام کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ دونوں کا کیا مطلب ہوا؟ تاکہ انہیں مسلمانوں سے اطمینان ہو، تالیف قلب کے لیے، سفر میں معاونت کے لیے، اور دوسرے اسباب ہے جس کی وجہ سے۔ تو جزیرۃ العرب میں اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب آ ہی نہیں سکتا، کوئی کافر نہیں آ سکتا کسی طرح سے، یہ مطلب نہیں ہے جس طرح سے تکفیریوں نے سمجھ رکھا ہے، خوارج نے جس طرح سے سمجھ رکھا ہے۔ قاضی ایاز بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں یہ وفد چاہے مسلمان ہو چاہے کافر، کیونکہ کافر بھی اپنی اور ہماری مصلحت ہی میں آئے گا۔ اسی طرح دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح مکمل ہو جانے کے بعد کیسے دو صحابی کو اسی وقت کفار کے حوالے کر دیا، جن کے بارے میں یقین تھا کہ کفار انہیں ستائیں گے، عذاب دیں گے۔ یہ وہ صحابی تھے جن کے برابر اسامہ بن لادن جیسے لاکھوں لوگ بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسامہ بن لادن جیسے لاکھوں لوگ مل جائیں تو اللہ کے رسول نے جن صحابی رسول کو واپس کیا تھا ان کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں گے، چاہے وہ ابو بصیر ہوں چاہے وہ ابو جندل ہوں۔ اللہ کے رسول نے واپس کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے کیا جائے، کفار مکہ نے، صلح ہے، ہم مصالحت کے تحت ہیں، آپ نے حوالے کر دیا۔ وہ گڑ گڑاتے رہے کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ کافروں کے حوالے کر رہے ہیں، ہمیں یہ عذاب دیں گے۔ آپ نے کہا ہم نے صلح کیا، صلح مکمل ہو گئی ہے، اور یہ شرط ہے کہ اگر مکہ سے کوئی آئے گا تو اسے واپس کرنا پڑے گا، اس لیے ہم واپس کر رہے ہیں، مجبور ہیں۔ لیکن ایک اسامہ کی وجہ سے پورے ملک کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی کی بات ہے، ایک آدمی مطلوب ہے، ایک آدمی کی وجہ سے پورے ملک کو بچانا ہے۔
लाखों इंसानों को बचाना है, दांव पे लगा दिया, नहीं वापस करेंगे, नहीं हम हवाले करेंगे, भाई उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता और होता और क्या होता। लेकिन पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। हम सीरत को सही से पढ़ेंगे नहीं, हदीस और कुरान को और उसूल की किताबों को सही से पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे सामने ऐसे ही लोग पैदा होंगे, जोशीले लोग पैदा होंगे और खुद तबाह होंगे और पूरे मुल्क को तबाह करेंगे। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, वही उसामा जिसको इन लोगों ने हवाले नहीं किया, लेकिन जब नाटो फोर्स ने हमला करना शुरू किया तो वो उसामा जिसको लड़ना चाहिए था करके, जिसने बड़े तुर्रम खा बन करके कहा था कि हम नहीं जाएंगे अमेरिका, हम नहीं उसके सामने जाएंगे, हम नहीं हवाले अपने आप को करेंगे, ऐसे मर्द मुजाहिद बनने वाले कहां चले गए थे जब अमेरिका ने हमला करना शुरू किया। तोरा बोरा के पहाड़ी गुफे के अंदर जाके घुस गया और आम मुसलमानों को, अवामुन्नास और मासूमों की जान को सामने कर दिया। लोग तड़प तड़प करके मर गए, पूरे मुल्क को सामने कर दिया। लेकिन अपना ऐसे वक्त में तो चाहिए था कि हम अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, हम लड़ करके मरेंगे, लड़ करके शहीद होंगे। लेकिन कहां चली गई बहादुरी? जब गया दुश्मन सामने तो किस बिल में जाकर के घुस गए? हवाले तो नहीं हो रहे थे, सरेंडर नहीं हो रहे थे दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े मुजाहिद हैं। लेकिन जब नाटो फोर्स गई सामने तो घुस गए अंदर, तोरा बोरा की पहाड़ी में चले गए कि जहां कोई पता ही ना लगा पाए। और सलीबियों ने जाकर के पूरे मुल्क को ईंट से ईंट बजा दी और कितने लोगों का खून किया सिर्फ एक आदमी की वजह से। तो ये हमें सुलह हुदैबिया से ये हमें सबक मिलता कि कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु को हवाले कर दिया, उनके बाप के हवाले कर दिया। वो गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमने वादा किया है, ये सुलह है और ऐसा होता है। ऐसे अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु के धूल के बराबर नहीं होंगे, लाखों उसामा बिन लादेन नहीं हो सकते हैं। ऐसे तकफीरी और तफजीरी लोग जिन्होंने सिर्फ जो है तफजीरी और तकफीरी लोगों को, खारजी लोगों को पैदा किया, उसके पास दौलत की कमी नहीं, लेकिन एक भी उसने तौहीद का मरकज कहीं नहीं कायम किया। कोई तौहीद कहीं सूडान के अंदर वो 10 साल रहा जहां पर शिरकिया और बिदात और खुराफात के मज़ारात भरे पड़े हैं, कभी नहीं उनके खिलाफ बोला, कभी नहीं तौहीद की दावत दी उसने, सिर्फ और सिर्फ आलम इस्लाम में उसने दहशतगर्दी फैलाई है। और ऐसे लोग जो उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हैं असर हाजिर में, सरफरे लोगों के लिए जो उसूल की बात नहीं समझते हैं, दीन की उसूलियात को जो नहीं समझते हैं, उनके नजदीक यही लोग मुजाहिद आजम हैं। क्या आपने सिर्फ मुसलमानों की उमूमी मसलहत को देखकर इनफिरादी मसलहत की कुर्बानी नहीं दी थी? अबू बसीर और अबू जंदल जैसे जानिसार सहाबा को वापस करके, हवाले करके काफिरों के कि हम नहीं ले सकते हैं, आपने उमूमी मसलहत को देख करके इनफिरादी मसलहतों को कुर्बान कर दिया। अगर तालिबान इसी हदीस पर गौर कर लेते तो उसामा को हवाले करके अफगान मुसलमानों की उमूमी तबाही से बचा सकते थे। यानी सुन्नत रसूल पर अमल करके एक शख्स के एवज पूरी कौम की तबाही को टाल सकते थे। मगर इसके लिए इल्म तौहीद और फ़िक़्ह और उसूल की ज़रूरत होती है। ये मालूम रहे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया था वो बुज़दिली और खौफ की वजह से बिल्कुल नहीं था, कि खौफ और किसी बुज़दिली की वजह से आपने हवाले किया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि अजीम मसलहत थी जिसे बहुत से सहाबा भी उस वक्त समझने से कासिर थे, नहीं समझ पाए उस वक्त। बाद में पछता रहे थे बहुत सारे सहाबा, जिन लोगों ने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिया था, बाद में जिंदगी भर सब पछताए वो लोग कि हमने अल्लाह के रसूल के सामने बोल दिया, हमने ऊंची आवाज में बात कर ली, काफिरों की सख्तियों को देख करके हमें बर्दाश्त नहीं हो पाया, हमने जबान खोल दी, हमें नहीं मालूम था कि इस कदर अजीम मसलहत है सुलह करने में, दब करके सुलह करने में। और अबू जंदल को जिस वक्त हवाले किया जा रहा था तो कलेजा फटा जा रहा था, हमने बोल दिया, जिंदगी भर पछताए ऐसे बहुत सारे साहब।
تو بڑے بڑے صحابہ اس عظیم مصلحت کو سمجھنے سے قاصر رہے. تو آج کل کر کے یہ جو اپنے آپ کو مجاہد بننا گھومتے ہیں، یہ کیا سمجھ پائیں گے کہ عام مصلحت کیا ہوتی ہے، انفرادی مصلحت کو کیسے جو ہے دبا دیا جاتا ہے، چھوٹا سمجھ لیا جاتا ہے، قربان کر دیا جاتا ہے عظیم مصلحت کی خاطر. پوری قوم کی مصلحت کی خاطر ایک شخص کی قربانی دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کے چکر میں پوری قوم کو تباہ کر لو اور پتہ چلے بعد میں وہ بھی تباہ ہو جائے. میں بول رہا ہوں کہ اگر اس وقت بہت بڑے مجاہد بن رہے تھے کہ ہم نہیں سرنڈر ہوں گے، تو جب وہاں پہنچی فوج، ناٹو کی صلیبی فوج جب وہاں پہنچی، تب کیوں گئے بل میں گھس گئے؟ آنا چاہیے سامنے، لڑائی کر کے شہید ہونا چاہیے. اگر بہت بڑے ہمتی تھے، کیوں تورا بورا کے بل میں کیوں گھس گئے؟ تو یہ ہوتی ہے بزدلی، اس کو کہتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں کہ دین کی ناسمجھی، اور جو ہے اسی وجہ سے پورے عوام کی تباہی ہوتی ہے. یہ دنیا نے دیکھا کہ ایک مغرور داعشی کو حوالے نہ کر کے ہزاروں معصوموں کی جان گنوائی، اور خود یہ داعشی تورا بورا پہاڑ میں جا کر چوہے کی طرح چھپ گیا. پھر بھی اسی کو لوگ مجاہد کہتے ہیں. اگر یہ اعتراض کریں کہ انہیں واپس کر دیا تھا معاہدے کی وجہ سے، تو اس کا جواب یہی ہے، معاہدہ تھا پہلے، اس وجہ سے واپس کیا. اس کا جواب یہی ہوگا کہ پھر اللہ کے دشمنوں سے آپ نے معاہدہ ہی کیوں کیا تھا؟ بھائی جب وہ دشمن تھے، حربی کافر تھے، تو معاہدہ کیوں کیا تھا؟ معاہدہ ہی کیوں کیا تھا آپ نے؟ اس کا مطلب جب معاہدہ کر سکتے ہیں تو مصلحت میں حوالے بھی کر سکتے ہیں. آپ نے معاہدہ تو اسی لیے کیا کہ کر سکتے ہیں، حربی کافر سے معاہدہ ضرورت پر کر سکتے ہیں، ان سے سیاسی تعلقات رکھ سکتے ہیں، سیز فائر ان سے کر سکتے ہیں، امن معاہدہ ان سے کر سکتے ہیں. صلح حدیبیہ کے اندر یہ سب پیغام ہے کہ آپ نے جو مکہ والوں کے ساتھ، جو کہ آپ کے کٹر دشمن تھے، آپ نے کیوں ان سے امن معاہدہ کیا 10 سال کے لیے؟ کیوں آپ نے سیز فائر کیا 10 سال کے لیے؟ اس میں بڑی مصلحتیں تھیں. آپ نے ان کو استعمال کیا، ان اوقات کو. آپ نے وفود بھیجے، آپ نے رسائل بھیجے، خطوط بھیجے بڑے بڑے بادشاہوں. آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے بہت سارے مبلغین کو بھیجا ان اوقات میں. آپ سمجھتے تھے کہ کیا عظیم مصلحت ہے ان کے ساتھ سیز فائر کرنے میں، ان کے ساتھ معاہدہ کرنے میں، ان کے ساتھ امن معاہدہ کرنے میں، صلح کرنے میں کیا عظیم مصلحت ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو فتح مبین قرار دیا، عظیم فتح قرار دیا اس کو. معاہدہ کیا تھا. ارے آخر معاہدہ ہی کیوں کیا تھا آپ نے ان سے؟ کیا اسی میں یہ شرعی دلیل نہیں ہے کہ دین کی خاطر اور مسلمانوں کے خون کو بہنے سے روکنے کی خاطر کافروں سے معاہدہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ دین کے واجبات میں سے کہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی جائے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کے چکر میں پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے، اپنے غرور میں آ کر کے، اپنے گھمنڈ میں آ کر کے، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مجاہد بتانے کے لیے، اور جب دشمن سامنے آئے تو جا کر کے پہاڑی گفا میں گھس جائے. اسی کو مجاہد کہتے ہیں کہ پوری قوم کو کٹوا کر کے اپنا چلے جائے، گھس جائے، اس کے کئی سال کے بعد اس کو تلاش کر کے مارا جائے، وہ بھی نہیں سامنے آدمی لڑتا ہوا مارا گیا. تو یہ ہے بزدلی، یہ ہے، اور یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، ناسمجھی ہے، قوم کو بیوقوف بنانا ہے تکفیر و تفجیر کے بہانے. اسی طرح جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے سے واپس ہوئے اور اعتراض کرنے پر شرمندہ ہوئے، تو کیا اس میں بھی ان داعشیوں کے لیے عبرت اور نصیحت نہیں ہے کہ عقل اور جذبات سے کام نہ لے کر قرآن و سنت کی دلیلوں میں غور کرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے؟ اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک جماعت بنا لی تھی جا کر کے بحر احمر کے پاس، جو قریش کے قافلوں پر حملہ کرتے تھے اور ان کے اموال کو لوٹتے تھے، لیکن نبی اکرم انہیں نہیں ٹوکتے تھے، حالانکہ یہ بھی تو کمزوری ہی کا وقت تھا. تو اس کا کیا جواب ہے؟ یعنی وہ لوگ اپنی جماعت بنا کر کے اور کفار مکہ کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کے قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے، اللہ کے رسول انہیں کچھ نہیں کہتے تھے. اس کا جواب یہی ہے کہ ان کے حملوں کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھی، اور ان کے عمل سے معاہدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ لوگ مکہ کے تھے، مدینہ کے تو تھے ہی نہیں. اسلامی ریاست جو تھی مدینہ، اس کے باشندے وہ نہیں تھے، وہ تو اہل مکہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہیں سے وہ لوگ آئے تھے. اللہ کے رسول نے قبول ہی نہیں کیا، انہوں نے اسلامی ریاست میں انہوں نے شامل ہی نہیں کیا.
وہ انہی کے قوم کے تھے اور وہ اپنی قوم کے قافلے کے لوٹتے تھے، وہ مدینہ کے نہیں تھے کہ اس سے آپ پر ذمہ داری آئے۔ اسی لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ ہمارے قافلے کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ جو ہے معاہدہ کیے تھے کہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، آپ نے ایسے سرفروں کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے قافلوں کو لوٹ رہے۔ کبھی کسی اہل مکہ میں سے کسی نے ایسا اعتراض کیا؟ کبھی نہیں اعتراض کیا، بلکہ الٹا آ کر کے صلح کی تجدید کر رہے، بلکہ الٹا آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو یہ شک تھی، یہ جو بند تھا اس کے اندر، صلح کے اندر، اس کو واپس میں لیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہ شرط لگائی گئی تھی کہ مکہ سے اگر کوئی مدینہ آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، یہ صلح ختم میں کر رہا ہوں، بھائی جو بھی مکہ سے ہے اس کو آپ لے لیجئے، آپ مت اس کو بھگائیے مدینہ سے، اس کو اپنا آدمی آپ تسلیم کر لیجئے۔ تو انہوں نے بعد میں مجبور ہو کر کے یہ شرط واپس لی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول ان کو قبول کرنے لگے، جو بھی مکہ سے آتا بھاگ کر کے آپ قبول کر لیتے۔ تو یہ نہیں دلیل ہے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی جماعت بنائے تھے اور کفار مکہ کے قافلوں کو جو لوٹا کرتے تھے اور ان پر حملہ کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ تو ستائے ہوئے تھے، انہیں گھر سے نکالا گیا تھا اور وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ ریاست مدینہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ مکہ کے تھے، وہیں سے آئے تھے۔ تو اسی لیے کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اس سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی، بلکہ اہل مکہ ان کی کارروائیوں سے عاجز آ کر معاہدے کی شک کو واپس لے لیا۔ شیخ صالح آل الشیخ نے اسی وقت کہا تھا، حرکت طالبان، جس وقت یہ 9/11 کا مسئلہ تھا 2001 کے وقت، حرکت طالبان حرکت تصادمیہ مع العالم لا تملک البقاء، یہی بات انہوں نے کہہ دی تھی کہ یہ لوگ لڑنے جھگڑنے والے ہیں، مصالحت کے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں، یہ کبھی باقی نہیں رہ سکتے ہیں، انہیں ختم ہونا۔ مصالحت بھی بڑی چیز ہوتی ہے، آدمی جب حالت کمزوری میں ہوتا ہے تو ایسی وقت میں مصالحت کی جاتی، طاقت میں جب ہوتا ہے اس وقت ہجومی اور اس کے بعد اوفینسو پوزیشن اختیار کرتا ہے، لیکن جب کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر مصالحت کے ساتھ رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ مصالحت کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ طاقت ہی نہیں ہے تمہارے پاس اور بڑی بڑی طاقتوں سے بھڑ جاؤ تو نتیجہ کیا سامنے آئے گا۔ اسی طرح سے شیخ ابن باز نے ملا عمر کے بارے میں کہا تھا، یہ فتنوں کا داعی ہے، اور یہی ہوا کہ شرعی سیاست سے دور ہونے کی وجہ سے اور مصلحت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جوش و جذبات اور خارجی افکار پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ خود بھی گئے اور اپنے ساتھ فتنوں کی بارش لا کر لاکھوں مسلمانوں کے لیے تباہی کا سبب بنے، ساتھ ہی عالم اسلام کے لیے بدنامی کا سبب بھی بن رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے پورے مسلمان دہشت گرد مانے جا رہے ہیں۔ حسن بن صالح کوفہ کے ایک بڑے عالم تھے، 100 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے، ان کو علماء نے خارجی کہا تھا، ان کو علماء نے خارجی کہہ دیا، حالانکہ انہوں نے خروج نہیں کیا تھا۔ کیوں خارجی کہا؟ نہ ہی حکام کو ایک خاطر سمجھتے تھے، صرف وہ اس وقت کے حکام کو ظالم سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے حاکم وقت کے ساتھ جہاد کو ناجائز سمجھتے تھے، کہتے تھے جائز نہیں، اور اسی وجہ سے وہ جمعہ کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے محدثین نے ان سے حدیثیں روایت کرنا چھوڑ دیا اور کہا یہ تو خارجی فکر رکھتے ہیں اپنے اندر۔ لیکن آج کے داعشی، اخوانی، طاغوت و کافر سب سمجھتے ہیں، پھر انہیں خارجی کیوں نہ کہا جائے؟ ایک شخص جو صرف ظالم سمجھ رہا ہے حکام کو اور وہ جہاد کو جائز نہیں سمجھ رہا ہے ان کے ساتھ، اور اسی طرح سے وہ جمعہ کو نہیں جائز سمجھ رہا ہے، تو محدثین نے ان کی حدیثیں چھوڑ دی اور کہا کہ بھئی یہ تو خارجی فکر رکھتا ہے آدمی، خارجی فکر رکھتا ہے۔ تو آج کل کے جو داعشی فکر رکھنے والے ہیں، جو باقاعدہ حکام المسلمین کو کفار، طاغوت اور کافر کہتے ہیں، انہیں خارجی کیوں نہ کہا جائے؟ جو اسامہ بن لادن ہے، اسے جب سعودی نے جلا وطن کیا، اس کے خارجی افکار کی وجہ سے تو یہ سوڈان چلا گیا، جہاں 10 سال رہا۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں شرک و بدعت کے اڈے بھرے پڑے، مگر ایک دن بھی ان شرک و بدعت کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھی اور نہ ہی کبھی شرک و بدعت کے خلاف کوئی تقریر کی۔ مالداری میں کسی بڑے سے بڑے شہزادے سے کم نہیں تھا، مگر یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ اس نے کسی ایک بھی دعوتی مرکز کو قائم کیا ہو یا ایک بھی توحید و سنت پھیلانے کے لیے کوئی جمعیت یا مدرسہ بنایا ہو۔ اتنا سارا پیسہ اس نے
مسلم ملکوں میں تباہی پھیلانے کے لیے اپنے گرگوں کی تربیت میں خرچ کیا۔ افغانستان جا کر جہاں سے عالم اسلام اور عالم کفر میں اپنے درندوں کو بھیجتا داعشی خودکش حملوں کے لیے، کیا ایسے شخص دین کے لیے کام، ایسے شخص کو دین کے لیے کام کرنے والا کہا جائے گا؟ کیا ایسے حالات میں شرک و بدعات کے ختم کرنے اور توحید کو پھیلانے کی ضرورت ہے یا کفار سے ٹکرانے کی ضرورت ہے؟ یہ شرک و بدعات اور طرح طرح کے فساد سے بھرا ہوا، فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ، ایسے وقت میں کفار سے ٹکرانے کا وقت ہے کہ انہیں دین کی دعوت دینے کا وقت ہے۔ اپنے خود سماج میں جو شرک و بدعات سے بھرا ہوا ہے اس کو موحد بنانے کا وقت ہے، توحید کو پھیلانے کا وقت ہے، شرک و بدعات کو ختم کرنے کا وقت ہے، ٹکرانے کا وقت نہیں ہے کہ جس سے الٹا مسلمانوں کا نقصان ہو۔ کیا انبیاء اور رسول کی دعوت ایسی ہی تھی کہ قوم کو توحید کی دعوت دینے کے بجائے ان سے پہلے ہی جا کے ٹکرا جائیں؟ یہ سب یا تو دشمنان اسلام کے ایجنٹ ہیں یا پھر دین سے غافل شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ تکفیر کی جو خطرناکی ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان سب سے پتہ چلتا ہے۔ سید قطب کی جو تکفیر تھی وہ بالکل واضح ہے۔ صحابہ کرام سے کے تعلق سے ان کا رافضی نظریہ بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے، لیکن پھر اخوانی ان کا دفاع مرتے دم تک کرتے رہیں گے اور ہم صحابہ کرام کا دفاع کرتے رہیں گے، کیونکہ ہماری بنیاد اسلامی اصول اور شرعی دلائل پر ہیں، جبکہ ان کے پاس صرف خواہشہ، تقلید شخصی، تعلی، خود پسندی اور تعصب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں ایسے بہت سے لوگوں کو پاؤ گے جو کسی سے محبت اور کسی سے نفرت محض خواہشات کی بنا پر کرتے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں سے محبت کیوں کرتے ہیں، فلاں سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ ان کی محبت اور دشمنی شرعی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ اسی طرح اخوانیوں کے تکفیری نظریہ ایک اٹل حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ تکفیری نظریہ جو ان کے یہاں پایا جاتا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ صرف سید قطب کے یہاں ہی نہیں، محمد عاقب جس وقت تنظیم خاص کے فعال ممبر تھے، وہ اور دیگر ممبران کھل کر کہتے تھے کہ حکام کافر ہیں۔ یہ محمد عاقب جو کہ اخوانیوں کے مرشد بھی رہ چکے، حکام کافر ہیں، طاغوت ہیں، یہ سارے لوگ ان کیا کہتے ہیں۔ حقیقت التنظیم صفحہ نمبر 48 پہ جا کر کے دیکھیں، یہی اخوانی تکفیری بنیاد نقراسی پاشا کے قتل کا سبب بنی تھی۔ وزیر اعظم جو تھا اپنے وقت کا، حسن بنا کے زمانے میں، اس کو قتل کر دیا ان لوگوں نے اسی تکفیری نظریے کی بنیاد پر۔ اسی طرح سے اخوانی فتح یقن نے 70 کی دہائی میں کہا تھا وَالْيَوْمَ يَشْهَدُ الْعَالَمْ أَجْمَعُ رِدَّةٌ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ كُفْرًا جِمَاعِيًّا وَعَالَمِيًّا لَمْ يُعْرَفْ لَهَا مَصِيرٌ من قبل۔ اس وقت پوری دنیا مرتد ہے۔ یہ فتح یقن یہ شام کا کٹر اخوانی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت پوری دنیا مرتد ہے۔ کیف ندعو الی الاسلام، یہ ایک رسالہ ہے، اس کے اندر یہ بندہ کہتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا مرتد ہے، اجتماعی طور پر کافر ہے۔ اس طرح کا کفر اور ارتداد کبھی نہیں دیکھا گیا، یعنی زمانے ماضی میں کبھی اس طرح کے بڑے کافر تھے ہی نہیں۔ پوری دنیا اس وقت ان کے یہاں کافر ہے، ظاہر سی بات۔ سید قطب کی تکفیری کتابوں کو پڑھ کر ہی اخوانیوں کے یہاں تکفیری اور تفجیری افکار پیدا ہوئے، اور اخوانی لٹریچر میں یہ مشہور ہے کہ جب سید قطب سے عدالت میں لا کر کے ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس تنظیم کا مقصد عبد الناصر کو قتل کرنا نہیں تھا، تو اس وقت سید قطب نے جواب دیا تھا، کیا جواب دیا تھا؟ لقد قلت لهم ان اغتيال جمال عبد الناصر مسألة تافهة لا تحتاج لمثل هذا التنظيم فوجمت المحكمة وساد الجلسة صمت عميق۔ کیا کہا؟ جب محکمے کے اندر، عدالت کے اندر یہ پوچھا گیا قطب سے کہ جمال عبد الناصر کو قتل کرنے کے لیے اس تنظیم کو بنایا گیا ہے، تو سید قطب نے کہا کہ میں نے بہت پہلے کہہ دیا کہ جمال عبد الناصر کا قتل میرے لیے ایک معمولی بات تھی، اس کے قتل کے لیے اس تنظیم کی ضرورت نہیں تھی۔
یہ سن کر عدالت کو ایک بڑا دھچکا لگا اور سب ایک گہری سوچ میں چلے گئے کہ مطلب جمال عبد الناصر کا قتل یہ معمولی سمجھ رہا ہے بندہ، اور یہ جو تنظیم فدائی مسلح تنظیم یہ لوگ بنائے ہیں، اس کا اور اس سے بڑا عظیم مقصد ہے۔ جمال عبد الناصر کا قتل ایک ہیج اور معمولی سمجھ رہا ہے۔ یہ حیران ہو گئے سن کر کے سارے لوگ۔ چنانچہ آپ سوچیں تکفیر کی خطرناکی کو، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنی بیچارے بے سمجھ لوگ جن میں جوش تو بہت ہوتا ہے مگر ہوش کم ہوتا، وہ بعض حکام پر اپنے گھر بیٹھے بیٹھے کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے جبکہ ان کے پاس حکومت کی باغ ڈور نہیں۔ لہذا اس طرح کی جلد بازی صحیح نہیں، کیونکہ کفر کا فتویٰ لگانا بہت خطرناک کام ہے، جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، ای امرئ قال لاخیہ کافر فقد باء بها تہمہ ان کان کما قال والا رجعت علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی یعنی مسلمان بھائی کو کافر کہا تو اس کلمے کا ان میں سے کسی ایک کے اوپر صادق آئے گا، اگر اس کا یہ کہنا واقعی صحیح ہے تو فبہا، ورنہ یہ فتویٰ خود اس کے سر لوٹ کر کے واپس آئے گا۔ اسی لیے ایسے فیصلوں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض حالات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ حکام شرعی فیصلوں کو برحق اور واجب الاتباع سمجھتے ہیں مگر کسی مجبوری کی وجہ سے اسے نافذ کرنے سے عاجز ہیں، حالانکہ وہ غیر شرعی فیصلے پر کسی قسم کا یقین نہیں رکھتے لیکن لاچار انہیں نافذ کرنا پڑتا ہے۔ ان کی نیت پر فوراً حملہ کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ شرعی حکم نافذ نہیں کر سکتے لیکن مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ان کی مخالفت کر کے انہیں ہٹانے سے دوسرے زیادہ بڑے نقصانات کا اندیشہ ہے، اسی لیے ہمارے دوستوں کو اس معاملے میں سنبھل کر قدم اٹھانا چاہیے۔ اس طرح کی بات شیخ بدیع الدین شاہ راشدی نے کہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے تکفیری نظریات سے محفوظ رکھے، امت مسلمہ کو ان کے فساد سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔